سوال تھا کہ نماز کیا ہے؟ نماز حق تعالیٰ کی رضامند کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نماز فرشتوں کی محبت کا وسیلہ ہے۔ نماز طریقہ ہے ابن سباکین کا۔ نماز مغفرت الہی کی مثال ہے۔ نماز اسلام کی بڑی بنیاد ہے۔ نماز دعائیں قبول ہونے کا سبب ہے۔ نماز کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ نماز نفس اور شیطان کے مقابلے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ نماز موت کے وقت موت کے فرشتے سے نمازی کے لیے سفارش کرے گی کہ اس کی جان آسانی سے نکالنا۔ نماز مومن کے دل کا نور ہے۔ نماز قبر کے اندھیرے روشنی کا ذریعہ ہے۔ نماز قبر مردے کی طرف سے فرشتوں کو جواب دے گی۔ نماز قبر میں قیامت تک مردے کے ساتھی بنی رہے گی۔ نماز قیامت کے روز نمازی پر سایہ کرے گی۔ نماز نمازی کے سر کا تاج اور بدن کا لباس ہوگی۔ نماز قیامت کے اندھیرے میں مشال بن کر نمازی کے آگے چلی آئے گی۔ نماز حساب کتاب کے وقت جہنم کے درمیان اڑ جائے گی۔ نماز اللہ کے سامنے بخشوانے کے لیے حجتیں کرے گی۔ نماز کا وزن سب گناہوں پر پڑھا جائے گا۔ نماز پل صراط کے لیے پروانے داری ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے جو جنت کے بند دروازے کو کھول کر نمازی کو اس میں داخل کرائے گی۔ اور ایک دفعہ حضرت اپنے مکان کے کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اتفاق سے کمرے کے کسی کونے میں آگ لگ گئی۔ آپ برابر نماز میں مشغول رہے۔ سلام پھیرنے کے بعد گھر والوں نے عرض کیا، حضرت تمام محلے والے آگ بجھانے کے لیے جمع ہو گئے لیکن آپ نے نماز نہ چھوڑی۔ حالانکہ ایسے وقت تو فرض نماز کی نیت توڑنا بھی جائز ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو ضرور نیت توڑتا، واللہ مجھے تو اس کا علم ہی نہ ہوا۔ وہ نماز میں اتنے مشغول ہو گئے اللہ کی محبت میں کہ انہیں کسی بھی بات کا معلوم ہی نہیں ہوا۔ اور پتہ ہے اسلام کے تمام فرائض حج، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ زمین پر فرض ہوئے اور نماز آسمان ہی پر فرض نہیں ہوئی بلکہ عرش الہی کے پاس خاص رب العالمین کے حضرے میں آمنے سامنے فرض ہوئی۔ اس لیے نماز کا جس قدر اہتمام کیا گیا اس قدر کسی اور عبادت کا نہیں کیا گیا، اور قرآن حدیث میں جس قدر نماز کی تاکید فرمائی گئی ہے کسی عبادت کے متعلق اتنی تاکید نہیں فرمائی گئی۔ اور جب بندہ نماز کی نیت باندھتا ہے تو رب العالمین سامنے تشریف لے آتا ہے۔ جب بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے، نیت باندھتا ہے، تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ادھر تکبیر ختم کی، ادھر نمازی کے تمام گناہ معاف ہو کر ایسے پاک صاف ہو گئے جیسے کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ جب نمازی سبحانک اللہم کے بعد اعوذ پڑھتا ہے تو نماز کے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ جب الحمد پڑھتا ہے تو ایک حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جب رکوع میں کرتا ہے تو سبحان رب العظیم پڑھتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کہ اس نے تمام آسمانی کتابیں پڑھی ہوں اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ جب بندہ سمیع اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنی نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ جب نمازی سجدہ کرتا ہے تو تمام جنتوں انسانوں کے تعداد کے موافق ثواب ملتا ہے۔ جب سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ پڑھتا ہے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب سلام پھیرتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ کہ جس دروازے سے جانا چاہتے ہو جنت میں چلے جائیں۔ اور پتہ ہے نماز ادا کرنا تمہارے دن کا آغاز ہے کہ سب سے بڑی کامیابی ہے جس میں تم شیطان کو شکست دے کر اپنے رب کو پانے میں کامیاب ہوتے ہو۔ ایسی کوئی پریشانی نہیں جو نماز سے دور نہ ہو۔ نماز میں ناممکن بھی ممکن ہو جایا کرتے ہیں، اور انسان کا سچا ساتھی نماز ہے جس کا ساتھ دنیا سے
قبر، قبر سے حشر اور حشر سے جنت تک ہوتا ہے۔ نماز کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے۔ اور تم کامیابی کہاں تلاش کرتے ہو؟ وہ تمہیں دن میں 5 بار بلاتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف۔ جب نماز کی توفیق مل جائے تو سمجھ لو یہی قبولیت کے لمحات ہیں۔ اور جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی، جس کی موت اچھی اس کی قبر اچھی، جس کی قبر اچھی اس کی آخرت اچھی، جس کی آخرت اچھی اس کی جنت پکی۔